بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم کلاس 7 کا یونٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ یونٹ نمبر 2 ہے ٹرانسپورٹ ان ہیومنز اینڈ پلانٹس، پودوں اور انسانوں میں ٹرانسپورٹ۔ ٹرانسپورٹ کہتے ہیں نقل و حمل یا اشیاء کا ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اس کو ہم ٹرانسپورٹ کہتے ہیں۔ یعنی کہ پودوں اور انسانوں میں نقل و حمل کس طریقے سے ہوتی ہے، یعنی کہ پودوں اور انسانوں میں اشیاء کا ایک جگہ سے دوسری جگہ، اشیاء سے مراد آکسیجن، فوڈ ہو گئی، واٹر ہو گیا، اور ہمارے جسم میں جو ویسٹ میٹیریل ہوتے ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتے ہیں، تو اس چیپٹر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ We have learnt in the previous chapter that our body needs، ہم نے سابقہ چیپٹر یا پچھلے چیپٹر میں ہم نے پڑھا ہے دیٹ our body needs کہ ہماری باڈی کو ضرورت ہوتی ہے فوڈ اینڈ آکسیجن، خوراک اور آکسیجن کی، ٹو پروڈیوس انرجی پیدا کرنے کے لیے۔ ویسٹ آر آلسو پروڈیوسڈ ان our body، ویسٹ مٹیریل بھی ہماری باڈی میں پیدا ہوتے ہیں۔ ہاؤ ڈو مٹیریلز موو ان our body، یہ اشیاء ہماری باڈی میں کیسے موو کرتے ہیں۔ دا سپلائی آف فوڈ، خوراک کا سپلائی ہونا، واٹر، آکسیجن ان کا سپلائی ہونا، ایکسیٹرا، اینڈ ریموول آف ویسٹ فرام اور باڈی، اور ہماری باڈی سے ویسٹ مٹیریل کا ختم ہونا، اس کال ٹرانسپورٹیشن، اس کو ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں۔ دا بلڈ سرکولیٹری سسٹم ان اور باڈی، ہماری باڈی میں جو سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے سرو دس پرپز، اس مقصد کے لیے کام کرتا ہے، اس مقصد یعنی کہ ٹرانسپورٹیشن کے لیے کام کرتا ہے۔ تو بیٹا اس پیراگراف میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم نے پچھلے چیپٹر میں بھی ہم نے پڑھا تھا کہ ہماری باڈی کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، اور انرجی تب ملتی ہے جب ہم کوئی خوراک کھاتے ہیں اور آکسیجن یعنی کہ سانس لیتے ہیں تو آکسیجن جاتی ہے، یہی آکسیجن جب خوراک کے ساتھ ملتی ہے تو خوراک ہضم ہوتے ہے جس سے ہمیں انرجی ملتی ہے۔ اور اس طرح ہماری باڈی کے اندر ویسٹ مٹیریل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو بیٹا خوراک، پانی، آکسیجن کا سپلائی ہونا اور ہماری باڈی سے ویسٹ مٹیریل کا ختم ہونا، اسی کو ہم ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ہماری باڈی کے اندر فوڈ بھی ہوتی ہے، واٹر، آکسیجن، یہ موو کرتے ہیں، یہ ٹرانسپورٹ کر رہے ہیں، یعنی کہ یہ نقل و حمل کر رہے ہیں، ایک جگہ سے جا رہے ہیں دوسری جگہ میں، کس کے ذریعے؟ خون کے ذریعے جاتے ہیں۔ اس طریقے سے ہماری باڈی میں ویسٹ مٹیریل بھی پیدا ہوتے ہیں، وہ ریلیز کرتے ہیں ہم، تو ان سارے طریقوں کو ہم ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں، یعنی کہ نقل و حمل کہتے ہیں۔ اور ہمارا جو خون کا گردشی نظام ہے وہ سارا اس ٹرانسپورٹیشن کے مقصد کے لیے کام کر رہا ہے۔ ابھی ہم پڑھتے ہیں ہیومن بلڈ سرکولیٹری سسٹم، انسان کے خون کا گردشی نظام۔ Our circulatory system comprises the heart, blood vessels and blood، ہمارا خون کا گردشی نظام مشتمل ہوتا ہے دل کے اوپر، بلڈ ویسلز خون کی نالیوں کے اوپر، اینڈ بلڈ اور خون کے اوپر۔ Our heart is pumping organ، ہمارا دل ایک پمپنگ آرگن ہے، پمپنگ آرگن یعنی کہ دھکیلنے والا آرگن ہے، خون کو دھکیلنے والا آرگن ہے۔ It pumps the blood in blood vessel، یہ خون کو دھکیلتا ہے خون کی نالیوں میں۔ تو بیٹا ہمارے سرکولیٹری سسٹم میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے ہارٹ، ایک ہوتے ہیں بلڈ ویسلز، اور تیسرا ہوتا ہے بلڈ۔ یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارا خون کا گردشی نظام ان 3 چیزوں کے ذریعے چل رہا ہوتا ہے۔ تو فرسٹ ہم پڑھیں گے ہارٹ کیا ہوتا ہے۔ Our heart is a muscular organ about the size of our fist، ہمارا دل ایک مسکولر آرگن ہوتا ہے جس کی سائز ہماری ایک مٹھی کے برابر ہوتی ہے۔ The heart is found in our chest، دل ہمارے سینے میں پایا جاتا ہے۔ It pumps oxygen for blood، یعنی کہ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ۔ ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ سے مراد وہ ہے کہ ایسا خون جس کے اندر آکسیجن نہ ہو، ٹو دا لنگز میں، یعنی کہ یہ بغیر آکسیجن والے خون کو لنگز میں بھیجتا ہے دل۔ اینڈ آکسیجن رچ بلڈ، یعنی کہ آکسیجنیٹڈ بلڈ، آکسیجنیٹڈ بلڈ سے مراد وہ ہے کہ ایسا خون جس خون میں آکسیجن موجود ہوتی ہے، ٹو دا باڈی، اور آکسیجن والے خون کو ہماری باڈی میں بھیجتا ہے۔ There are 4 chambers in our heart، ہمارے دل میں 4 خانے ہوتے ہیں۔ 2 upper chambers called atria، 2 اوپر والے خانوں کو آٹریا کہتے ہیں، سنگولر ایٹریم، یعنی کہ ایک کا نام لیں گے تو ہم اس کو ایٹریم کہیں گے۔ اینڈ 2 lower chambers، اور 2 نیچے خانے ہوتے ہیں called ventricles، اس کو ventricles کہتے ہیں۔ The ventricles of our heart are larger than the atria، ventricle کے خانے ایٹریا کے خانے سے بڑے ہوتے ہیں۔ Both atria contract at the same time and so the ventricles، یہ دونوں
ایٹریا اور دونوں وینٹریکل ایک ہی وقت میں سکڑتے ہیں. دا بلڈ پاسز فرام دا ایٹریا انٹو دا وینٹریکلز. خون ایٹریا سے وینٹریکل میں جاتا ہے. دیر از اے والو بٹوین ایچ ایٹریم اینڈ وینٹریکل آن دا بوتھ سائڈ آف دا ہارٹ. دل کے دونوں طرف ہر آرٹریم اور وینٹریکل کے درمیان میں ایک والو لگا ہوتا ہے. دیز والوز کیپ دا بلڈ فلوئنگ ان ون ڈائریکشن. یہ والو کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خون کو ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے. ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ فرام دا باڈی انٹرز دا رائٹ ایٹریم. بغیر آکسیجن والا خون ہماری باڈی سے رائٹ ایٹریم میں آتا ہے. اینڈ آکسیجنیٹڈ بلڈ فرام دا لنگز. اور آکسیجن والا خون انٹر دا لیفٹ ایٹریم آف آور ہارٹ. آکسیجن والا خون ہمارے لنگز سے لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے. دا رائٹ وینٹریکل پشز دا بلڈ ٹو دا لنگز. رائٹ وینٹریکل خون کو لنگز میں دھکیلتا ہے. اینڈ دا لیفٹ وینٹریکل پشز دا بلڈ ٹو دا باڈی. اور لیفٹ وینٹریکل خون کو باڈی میں بھیجتا ہے. تو یہ دیکھیں بیٹا، یہ ہیومن ہارٹ ہے، اس کا ڈائیگرام ہے. تو ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پڑھا ہے کہ ہمارے دل کے 4 خانے ہوتے ہیں. جو رائٹ جانب ہوتے ہیں تو اس کو رائٹ کا نام دیا گیا ہے. جو لیفٹ جانب ہوتے ہیں تو اس کو لیفٹ کا نام دیا گیا ہے. تو دیکھتے ہیں، اوپر والے خانوں کو ایٹریم کہتے ہیں، نیچے والے خانوں کو وینٹریکل کہتے ہیں. یہ وینٹریکل کے خانے ایٹریم سے کیا ہوتے ہیں؟ بڑے ہوتے ہیں. اور یہ رائٹ جانب ہے تو یہ اس کو ہم رائٹ ایٹریم کا نام دیتے ہیں. یہ ایٹریم لیفٹ جانب ہے تو اس کو ہم لیفٹ کا نام دیتے ہیں. اور اس طریقے سے یہ وینٹریکل رائٹ جانب ہے تو یہ رائٹ وینٹریکل ہو گیا. اور اس طریقے سے یہ لیفٹ ہے تو یہ لیفٹ وینٹریکل ہے. تو بغیر آکسیجن والا خون ہماری باڈی سے پہلے رائٹ ایٹریم میں آتا ہے. اور اس طریقے سے یہ رائٹ ایٹریم سے رائٹ وینٹریکل میں آتا ہے. پہلے رائٹ کام شروع ہوتا ہے. تو ان دونوں خانوں کے درمیان ایک والو لگا ہوتا ہے. اس والو کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خون کو ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کرتا ہے. یعنی کہ خون ایٹریم سے وینٹریکل میں تو آ جاتا ہے لیکن وینٹریکل سے ایٹریم میں نہیں جاتا، کیونکہ یہ والو بیچ میں لگا ہوتا ہے، یہ خون کو واپس نہیں جانے دیتا. اس طرح بغیر آکسیجن والا خون رائٹ ایٹریم سے رائٹ وینٹریکل میں آیا. رائٹ وینٹریکل سے ادھر اس کے ساتھ لنگز اٹیچ ہوتے ہیں، اس لنگز میں آ جاتا ہے خون بغیر آکسیجن والا. اور بغیر آکسیجن والا خون جب لنگز میں آتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ لنگز میں آکسیجن ہوتی ہے. اور یہی خون جب لنگز میں جاتا ہے تو اس خون کے ساتھ آکسیجن شامل ہو جاتی ہے. اب یہ خون آکسیجن والا خون جو ہے نا بن چکا ہے. اور یہی آکسیجن والا خون دوبارہ لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے اور لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں آتا ہے خون. اور ان دونوں خانوں کے بیچ میں بھی ایک والو لگے ہوتے ہیں. یہ والو کیا کرتے ہیں؟ خون کو ایک ہی ڈائریکشن میں فلو کرتے ہیں. اس طریقے سے یہ خون لیفٹ وینٹریکل سے ہماری باڈی میں ایک مین یہ ویسلز ہے، رگ ہے، اس کے اندر خون آتا ہے، آکسیجن والا خون. پھر اس کے ذریعے ہماری باڈی میں خون پہنچ جاتا ہے. اس طرح پھر آکسیجن والا خون پھر خوراک کے ساتھ ملتا ہے، خوراک ہضم ہوتی ہے اور ہمیں انرجی ملتی ہے. اس طریقے سے خون جب باڈی کے اندر ڈیوریشن یعنی کہ سرکولیشن کر رہا ہوتا ہے تو وہی خون جب واپس آتا ہے رائٹ ایٹریم میں تو اس خون میں آکسیجن کم ہو چکی ہوتی ہے. وہ خون اب بغیر آکسیجن والا ہو چکا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے پڑھا تھا کہ خون بغیر آکسیجن والا کہاں سے آتا ہے؟ رائٹ ایٹریم میں آتا ہے. ہم نے پڑھا تھا ہماری باڈی سے بغیر آکسیجن والا خون رائٹ ایٹریم میں آتا ہے. اور اس طریقے سے یہ ایک پروسیس چل رہا ہوتا ہے. رائٹ ایٹریم سے رائٹ وینٹریکل سے بغیر آکسیجن والا خون لنگز میں آکسیجن مل گئی اس خون میں. اور یہی آکسیجن والا خون لیفٹ ایٹریم میں آتا ہے اور لیفٹ ایٹریم سے لیفٹ وینٹریکل میں آتا ہے اور لیفٹ وینٹریکل سے پوری باڈی میں جاتا ہے. اور پوری باڈی میں جب وہ سرکولیٹ کرتا ہے خون تو اس کے اندر آکسیجن ختم ہو جاتی ہے. پھر وہی بغیر آکسیجن والا خون دوبارہ رائٹ ایٹریم میں آتا ہے. تو اس طریقے سے ایک چکر چل رہا ہوتا ہے. تو یہ ہے ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ نیکسٹ ہم لیکچر 2 میں ڈسکس کریں گے.